ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کے ویلاگ میں بھی ہم کچھ اہم باتیں آپ سے جو خبریں ہیں اس پہ اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ آج جو ایک اہم خبر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی، جس کے بارے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ وہ کوشش کر رہی ہے، سراج الحق صاحب کی کوشش ہے کہ جس طرح کہ وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب ایک کردار ادا کیا کرتے تھے، اس قسم کا وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے اگر وہ کام اس طرح کا کچھ کیا جائے جس سے کہ ملک کے اندر بہتری آئے اور بات چیت کے ساتھ مسئلے اگر حل ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اس حوالے سے جو میں جب معلومات کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ پتہ لگا کہ سراج الحق صاحب ذاتی طور پر یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو اور شہباز شریف کو اور تمام جو مطلب پولیٹیکل ہیڈز ہیں ان کو ایک ساتھ بٹھایا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی دن کرا دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر وہ انتخابات، میرا بھی ذاتی خیال ہے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی میرے خیال سے متفق ہو، لیکن میرا بھی خیال ہے کہ انتخابات اگر ایک ہی دن ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سیکیورٹیز کا اور دوسرا سارا پلان بناتے ہیں، پھر لوگوں کو جو لے کر آتے ہیں ان کی موبلائزیشن ہوتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر وہ چھٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے، پھر بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں، تو بار بار یہ سارا پھر جو ہے عملے کو لے کر آؤ، تو ایک ہی دفعہ اگر سارا کام ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے۔ بہرحال دیکھیے کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں، میرا تو کام تجزیہ دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا انتخابات ایک ہی دن ہو جائیں، اور ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات جولائی کا، جیسا میں نے کہا تھا کہ جولائی تک مجھے انتخابات نظر آتے ہیں۔ جو فیصلہ ابھی تک پس پردہ جو ہوا ہے، باقی فیصلوں کو تبدیل کرنا تو پھر وہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، اسی طرح اس حوالے سے وہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جس کے اندر پرویز خٹک صاحب ہیں اور اعجاز چودھری اور غالباً محمود رشید صاحب بھی ہیں، تو وہ بہرحال کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی۔ دعا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی صورتحال بن جائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا کل ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو 21 ارب روپے فوری طور پر براہ راست آرڈر کیے تھے سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو، اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کر سکتے ہیں اور کیا اس کے اندر مطلب اگر کوئی قانونی اگر اس کے اندر ہچ ہے اور اگر کہیں پھنستی نہیں ہے حکومت۔ بہرحال حکومت تو کوشش یہ کرے گی کہ نہ ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ صاف بات، میں تو آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو چینل ہے ویوز آف فیصل محمد، یہاں سے آپ کو ہمیشہ کھلی اور صاف بات واضح کی جاتی ہے، یہاں ہم کبھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ ہم نے صاف کہہ دیا ہے کہ حکومت امریکہ کی ماں کے اوپر الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور اب یہ کھل کر بات ہے۔ اب آگے کون یہ چل رہی ہے ریس، کس کا گھوڑا آگے نکلتا ہے، یہ وقت جو ہے بتائے گا، اور یہ فیصلے پھر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے کر وہ کیا کرتے ہیں، اور کل کا دن بھی اہم ہے کیونکہ کل وہ معلومات ہوگی، سارے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کل کا ٹائم دیا ہے۔ اچھا، آج ابھی مجھے تھوڑی دیر قبل کسی نے مجھے وہ ایک سمیع ابراہیم صاحب کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ میں ان کے جانتا تو میں ان کو ویسے امریکہ سے کسی زمانے میں جب ان کے بھائی وغیرہ کا کچھ سلسلہ تھا وہاں پہ کوئی، تو اس وقت ملاقاتیں تھیں، زمانہ ہوا سالوں سے میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں ان کو، اچھے آدمی، شریف آدمی۔ ان کا یہ کلپ کسی نے مجھے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ فیض صاحب، سمیع ابراہیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو آپ بات گزشتہ 2 دن سے کہہ رہے تھے، اور پچھلی جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا جس میں آپ کا دعویٰ تھا کہ حکومت نے پوری کوشش کی تھی فوج سے یہ بات بیان دلوانے کی اور اپنے الفاظ ڈالنے کی کہ وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی کردار ادا کریں، تو وہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں سمیع ابراہیم صاحب کہ بالکل فوج نے منع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے فوج جو ہے ٹوٹل اے پولیٹیکل ہے۔ تو چلو، بڑی اچھی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کسی نے، سمیع ابراہیم صاحب نے بات کہی، اچھی بات ہے۔ حقیقت جو ہوگی تو سمیع ابراہیم صاحب کہیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ وہ لوگ جو اس حوالے سے مجھے فوج کا ایجنٹ کہہ رہے تھے، وہ معاف کیجیے گا، سمیع ابراہیم کو بھی فوج کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ چلو، مجھے تو خوشی ہے کہ کوئی میرا ایک بھائی تو پیدا ہوا جو فوج کا ایجنٹ ہے، ورنہ تو میں اکیلے ہی تھا اس وقت۔ سب لوگ بنتے کہتے تھے کہ فیصل صاحب آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے اے پولیٹیکل ہے، ہر معاملے کے اندر فوج ہی کروا رہی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، شکریہ سمیع ابراہیم صاحب کا۔ دیکھیے اس حوالے سے میں ایک بات بڑا واضح طور پہ کہہ چکا ہوں، میں اپنی خبر پہ قائم رہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی کہ اس چینل کے ذریعے آپ کو جو خبر ملے گی نا، وہ بالکل سفارت خار جو ہوتے ہیں ذرائع اور جو بین الاقوامی
خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں جو ان کے سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم اس چینل سے خبریں نکال کے لاتے ہیں. ہمارا کسی سیاستدان سے، ہمارا کوئی کسی سے تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ موجودہ حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے فوج کو استعمال کرنے کی کہ عدلیہ کے اندر تقسیم پیدا کی جائے. میں نے آپ کو گزشتہ دنوں بھی بتایا تھا کہ باقاعدہ ان کا کہا گیا تھا فوج کو کہ اپنے کسی بندے کو بھیجیں یا ٹیلی فون کرائیں عدالت کے اندر ججوں کو، اور کہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ اور تم یہ نہ کرو یا استعفیٰ دے دو، تم یہ اس طرح کر کے جو طریقہ کار ہوتا ہے. فوج کی طاقت تو ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن فوج نے صاف منع کر دیا. فوج نے کہا اس چکر میں ہم پڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا ہم یہ بالکل کام نہیں کریں گے، یہ پولیٹیکل مسئلہ، آپ اس کو خود نپٹیں. اور لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ کام فوج کرا رہی ہے. دیکھیں، میں ایک بات آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو جو خبریں مل رہی ہیں نا، وہ عمران خان صاحب کو جو خبریں دے رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کے ذرائع غلط ہوں گے، لیکن ان کے پاس جو ذرائع آ رہے ہیں نا، وہ سردار مہدی صاحب اور وہ میجر راجہ پتہ نہیں کون سے آزاد صاحب ہیں، وہ اس قسم کی جو ان کے جو ذرائع ہیں نا وہاں پر، وہ ان کو خبریں دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا انتہائی غلط ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں پھر بعد میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذرائع وہ نہیں ہیں. وہ راجہ، میرے پاکستانی آرمی کے ذرائع ہیں ہی نہیں. میں نے آپ کو پہلے، میرے ذرائع بالکل باہر کے ہیں. وہ ذرائع ہیں جن کو کہ عموماً پاکستان آرمی بھی جن کو اہمیت دیتی ہے. آپ سمجھ گیا، بڑا میں نے کھل کر بات کر دی ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر قوم کو جو ہے اس وقت ایک نئی ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. ایک اور خاتون ہے، میں بتاؤں گا، اس وقت بات کروں گا، ذکر آ گیا میں پھر اس میں ذکر کروں گا. کبھی خاتون ہے، میری بڑی پرانی فالوور ہے، آسما چودھری صاحب، غالباً امریکہ میں ہوتی ہیں. جس وقت میں وہاں پہ تھا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ کسی زمانے میں کوئی وہاں پہ فری لانسر تھیں. تو وہ عموماً کسی میری بڑی ناقد ہوا کرتی، بڑی تنقید کرتی تھیں، لیکن جب سے پھر میری ان کی ملاقات ہوئی تو پتہ نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وہ پھر میری مطلب ذرا رسپیکٹ کرتی ہیں، اللہ اسے خوش رکھے. تو وہ اس نے مجھے ایک بات، بڑی اچھی بات، اس نے کل رات کو اس کا میسیج آیا، اس نے کہا سر مجھے ایک بات آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ عمران خان کی تعریف کرتے تھکتے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن ساتھ میں آپ یہ ہے نا پھر فوج کے اوپر جو ہے آپ تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا دہراتا رویہ ہے؟ کیا ہے؟ مجھے یقین کریں کہ اتنی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ کم از کم کسی ایک بندے کے اندر تو اتنا شعور ہے کہ کسی نے اصل چیز کو پکڑا ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ پورا ایک ویلاگ کروں گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں ان کا اس کا آسما چودھری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اور میں چاہتا تھا، میرے دل میں خواہش تھی کہ کوئی تو میرا ویور کم از کم یہ پوچھے کہ یار یہ کیوں میں اس طرح کی بات کرتا ہوں. لیکن لوگ جو ہے نا یا تو میرے پاس فتوے لگا دیتے تھے یا پھر وہ اپنی باتیں جو قصیدہ گوئی کے تجزیہ نگار ہیں. بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی تھی. شکریہ بہت بہت آسما چودھری صاحب آپ کا امریکہ سے. اچھا، اب مقصدہ کہنے کا یہ تھا کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ فوج کے اوپر جو بات آتی ہے نا، تو فوج نے صاف انکار کیا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ فوج بالکل انوالو نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا فوج انوالو ہے. دیکھیے، میں آپ کو دیسی طریقے سے مثالیں سمجھاتا ہوں. آج کل رمضان کا دور ہے نا، آج کل وہ پکوڑے، وہ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے، کیا گورنر جو ہے ٹسوری صاحب، وہ سنا پکوڑے تلوا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، مہندی لگا رہے ہیں. یہ بدقسمتی کہ ہمارے گورنر کا یہ حال ہے. کیا وہ بہنوں کے ہاتھوں پر مہندی لگائیں گے اور لوگوں کو پکوڑے کھلائیں گے؟ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے تو پھر سوچیں اس ملک کی سیاست کا کیا حال ہوگا. تو ذکر بیچ میں اس لیے آ گیا تھا کہ انہوں نے پکوڑوں کا ذکر کیا تھا. دیکھیے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پکوڑے جب بنتے ہیں نا تو پکوڑوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر نمک بھی ہوتا ہے، مرچ بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تھوڑی سی وہ آنینس کا بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پکوڑے جو ہے نمک مرچی سے بنتے ہیں. ایوری بڈی نو کہ پکوڑا جب بنے گا تو آپ کو بیسن کا ہوگا. جب بھی پکوڑے کا ذکر آئے گا تو بیسن کا ذکر ہوگا. بیسن کے بغیر پکوڑے نہیں بنتے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پکوڑے جو ہے نمک کیا کہتے ہیں اور نمک مرچی اور پیاز سے بنتے. تو اسی طرح جو ہے سارے کام کے اندر فوج نہیں ہے، فوج شامل ضرور ہے. یعنی جسے کہتے ہیں کہ اتنا شامل ہے کہ جتنا کہ نمک مرچی اور پیاز کا ہوتا ہے نا ایک شمولیت پکوڑوں کے اندر، تو وہ اتنی شمولیت ضرور ہے. لیکن اصل کام جو ہے نا وہ بیسن کا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پھر پورا ایک ویلاگ کروں گا. ابھی وہ معاملہ جو ہے کہیں اور نہیں، سمجھانے کے لیے بات کی ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ فوج کا، میں یہ نہیں کہتا کہ فوج بالکل ہی، فوج انوالو ہے. فوج کے اندر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے باقیات ہیں. لیکن یہ کہنا کہ صرف ساری فوج، سارا ادارہ جو ہے مطلب اس کام کے اندر انوالو ہے اور وہ صرف عمران خان کی دشمنی کے اندر لگا ہوا ہے، یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. اور وہی بار بار وہ جو لوگ ہیں جو اس وقت مغرب کے لیے کام کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک خلیج حائل ہو، وہ ابھی تک وہی عمران خان صاحب کو یہ رپورٹس پہنچا رہے ہیں. میں نے بڑے کھل کر بات کر دی آپ کو، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں ان تمام، میرے وہ ذرائع مختلف ہیں، اس لحاظ سے میری خبر مختلف ہوتی ہے. اچھا،
اب وہ آزاد کشمیر کی طرف آ جائیں. آزاد کشمیر میں بھی جوڑ توڑ جاری ہے, وہاں بھی اختلافات چل رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی, گو کہ حکومت ان کی وہاں پر تھی, اور اب وہ لوگوں نے, اب میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ کیوں گری ہے, وہ اس پہ بھی بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے گرائی. اب ویلاگ لمبا ہو جائے گا, وہ بار بار اس چیز پہ ذکر کرنا میں بیکار بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیچھے جو لوگ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا کہانی تھی اور کیا معاملات تھے, کیا سلسلہ تھا. لیکن اب چلیے ٹھیک ہے, مان لیا گرا دی, تو اب جو ہے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ سے ہٹ کے عمران خان صاحب نے تو خود اپنا کرنا تھا, لیکن وہ ابھی تک ان کے وزیر اعظم کا معاملہ گڑبڑ نہیں ہو سکا, وہ نہیں سیٹ ہو سکا, اس میں بھی گڑبڑ چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی جوڑ توڑ چل رہا ہے, اور وہ پتہ نہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہیں ان کا جو ہے وہاں پر ہیوی ہے, مطلب ان کا زور زیادہ ہے, اور وہ غالباً چودھری رشید صاحب ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب عبوری وزیر اعظم لے لیں. عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ان کی مخالفت کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو فارورڈ بلاک ہے وہ متحرک ہو گیا. تو اب اندر کے جو پارٹی کے اختلافات ہیں, جو نظریاتی اختلافات ہیں, اگر اس کے اندر معاملہ نہ طے پر, پھر پیسہ بہت چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ابھی جو سابقہ ابھی جو وزیر اعظم جن کو معزول کیا گیا, اور جو بیرسٹر سلطان محمود یا دوسرے تیسرے بڑے بڑے لوگ ہیں کشمیر کے اندر, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے, بڑے پیسے ملینر لوگ ہیں, تو وہاں بھی پیسہ چل رہا ہے. تو کیا وہ پیسہ فوج دے رہی ہے؟ یہ پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں بھی فوج جو ہے جوڑ توڑ, فوج نہیں ہے ہر جگہ. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں, فوج اس وقت بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے, لوگوں کو نہیں پتہ. پاکستان کے اوپر میں تقریباً گزشتہ 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں, 4-5 ماہ سے, جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے, بلکہ 6 مہینے ہو گئے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں جو نا خطرات منڈلا رہے ہیں. اور یہ آپ کو میڈیا نہیں بتاتا, نہ کوئی بتاتا ہے ہمیں بین الاقوامی. اب وہ ٹائمنگ کی تلاش کر رہے ہیں, کس وقت ٹائمنگ کہاں سے کرنا ہے, کیا کیا کرنا ہے. پاکستان کے لیے بڑے خطرات ہیں. فوج بہت زیادہ پریشان ہے, ملک کے معیشی حالت جو ہے نا انتہائی خراب ہے, پیسے کا مسئلہ ہے. فوج اس وقت الجھی ہوئی ہے نا, آپ کو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا فوج کی پوزیشن ہے. یہ جو لوگ پتہ نہیں کون سی یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں لوگ کہ وہ یہ ہو رہا ہے, یوں چلا گیا, وہ پتہ نہیں کون سا خفیہ مجاہد اور خاموش مجاہد, اور پتہ نہیں کون سا پردے کے پیچھے چھپا مجاہد, پردے الماری کے اوپر بیٹھا مجاہد, یہ پتہ نہیں کدھر سے لوگ لے آئیں. فوج کے اندر اس وقت جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں کسی وقت پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. بین الاقوامی جو حد بندیاں ہو رہی ہیں, بین الاقوامی معاملات ہو رہے ہیں, اس کے اندر پاکستان ٹوٹل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. موسمی تبدیلیات کی وجہ سے, جو ہارپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے جو سیلاب آیا تھا وہ پاکستان سے سنبھل نہیں سکا ہے. ایک نیا سیلاب آ سکتا ہے, گلیشیئر ساری بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں. اور اب جو اگر آئندہ آنے والا سیلاب ہے اس کی وجہ سے آج سے 2 مہینے پہلے جو ہے وہ جو میں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سروسز ہیں ان کی ساری رپورٹس آرمی کے پاس گئی ہوئی ہیں. وہ بہت پریشان ہے کہ ہم کہاں سے اتنا پیسہ لے کے آئیں گے, کس طرح ملک کو بچائیں گے. اور یہاں پہ لوگ ہیں کہ جناب وہ ایک ریشہ دوانی میں لگے ہیں کہ وہ یوں آ گیا اور ایسا اب جو نہیں ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور نئی مصیبت ابھی بھارت کے اندر کھڑی ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا, میری خیر وہاں لوگوں سے, میری صحافیوں سے بات بھی ہوئی ہے, بڑے سینئر صحافی ہیں, میں پتہ نام کسی کا میں کوٹ نہیں کرتا, یہ میری بہرحال میرے اپنا اسٹائل ہے, میں نہیں کرتا. تو بہرحال ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا سب کا کہنا ہے یہ جو انہوں نے کہانی سنائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو MLA جو ہے عتیق احمد اور اشرف احمد کو جو قتل کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا, وہی کہتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو کیا ہے پستول تھا, کیا سنگ ہے, کیا نام ہے, میں نے اس کا نام لکھا تھا, میں بھول گیا ہوں اب, سنگانا پستول ہے, کوئی سگانا پستول ہے, وہ کہتے ہیں وہ ٹرکش میڈ ہے. اور وہ سارے کی ساری وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی کوئی کھیپ پکڑی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسی جو ہے وہ وہاں باہر پہنچاتی ہے. اور پھر یہ انہوں نے کہا کچھ دو سے پتہ لگا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی تحقیقات ہوئی تھی اس سے اشرف سے, خاص طور پر اشرف کو اور عتیق کو جب علیحدہ کر کے بات چیت کی گئی تو وہ یہ پتہ لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے اسلحہ آتا تھا, پاکستان کے ذریعے ہمیں ISI اسلحہ بیچتی تھی. اور اس نے کہا ہے اپنا عتیق احمد نے, نہیں سوری اشرف نے کہا کہ میں جا کے لے کے آتا تھا, عتیق چھپے رہتے تھے, اور اشرف نے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ جگہیں دکھا سکتا ہوں جہاں پہ ہم پاکستان کی فوج سے اسلحہ وصول کرتے تھے. تو اب یہ باتیں انہوں نے الزام لگایا, میں تو خیر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن بہرحال بات کروں, میں بتا رہا ہوں کہ فوج کے لیے کتنے مسئلے مسائل ہیں. میں آپ کو تھوڑے دن پہلے کہا تھا, اسی چینل سے آپ کو کہا تھا کہ بھارت جو ہے تلاش کر رہا ہے کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی فالس فلیگ یا کوئی معاملات دیکھ کر کہیں نہ کہیں, تو یہ سارے معاملات جو ہے نا نظر میں رکھنے پڑیں گے. اب وہ انہوں نے سارا الزام پاکستان پہ رکھا ہے. اب ساتھ ہی وہ ادھر پاکستان پہ رکھنے کے بعد انہوں نے اس کو مروا بھی دیا خود ہی. اب جب مر گیا تو اب ظاہر سی بات ہے, بات تو ختم ہے. اب اس کے مرنے کے بعد اب وہ جعلی رپورٹ کچھ بھی تلاش کر لیں, آپ سمجھ رہے, وہ کچھ بھی جعلی, مطلب مر گیا نا, جس میں مطلب یا تو اگر کہتے تھے کہ بھائی عتیق احمد نکات کو کھڑا کرتے, چلو مار پیٹ کے کٹھیرے کے اندر لوگ سنتے, آپ لوگ سنتے اس کا بیان, تو کہتے نہیں یار اس کے بیان کے اندر فیصل صاحب کچھ تیزی ہے, کچھ آگے پیچھے لگ رہا ہے بناوٹ, لیکن اس کو تو مار دیا. اب مارنے کے بعد اس کا جو ہے انہوں نے ایک بیان لے لیا پورا,
اور کہ جناب وہ بھارت کو پاکستان جو ہے ہمارے یہاں دہشت گردی کرا رہا ہے. اب وہ سنا ہے مجھے کسی نے یہ بھی بتایا وہاں سے ان کی جو بیوی ہیں شائستہ پروین, اب سنا ہے کہ شائستہ پروین جو وہ بھی غائب تھیں, لیکن اب مجھے کسی نے بتایا وہاں سے کہ شائستہ پروین آ گئی ہیں, اور شائستہ پروین کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر ٹھیک ہے اگر آپ یہ بیان اگر دے دیتی ہیں اس حق میں کہ آپ کو آپ کے شوہر نے بھی بتایا تھا کہ سارے کانڈ کے اندر سارا پاکستان تھا, اور یہ جو کانڈ ہوا ہے اس کے اندر بھی کیا کہتے ہیں یہ پاکستان نے کرایا, کیونکہ بھارت اب یہ کہہ رہے ہیں بھارتی ایجنسی کہ جو ان کو مروایا نا اس کے اندر بھی پاکستانی ISI کا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ بولنے لگے تھے آگے, وہ آج وہ لے کر جا رہے تھے نا میڈیکل کے لیے, میڈیکل نہیں وہ کہنے کہ وہ مزید بتانے لگے تھے, اور اس میڈیکل کے بعد انہوں نے ان کو اس جگہ پر لے کے جانا تھا جہاں پہ وہ پاکستانی ISI کے ذریعے ڈرون کے ذریعے اسلحہ وصول کرتے تھے. اب یہ ان کا دعویٰ ہے کہ نا وہاں اس جگہ پہ انہوں نے لے کے جانا تھا, تو انہوں نے جناب کیا کہتے ہیں پاکستان کے ISI نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس کو کروا دیا. اب دیکھیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھارت کا یہ الزام آپ یہ دیکھیے کہ وہ انڈیا کے اندر اتنے بڑے یعنی MLA مسلم MLA کو ISI کے ذریعے قتل کرا سکتی ہے, اور یہاں پہ جو نا یہ جو ججز جو ہیں یا بیٹھے ہیں 2-4 لوگ ہیں ان کو وہ ISI کچھ نہیں کروا سکتی. ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں نا کہ کتنے ہماری ISI کے اوپر ہوتا ہے, کہ یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ساری لفاظی باتیں ہوتی ہیں, جیسے وہ الزام لگا دیتے ہیں اس طرح ادھر سے بھی الزام لگ جاتا ہے, کرتے ہیں لوگ سب کچھ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ جس قسم کی باتیں ہماری جو اسٹوریز ہمارے یہاں بنائی جاتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا. تو بہرحال یہ ایک نیا جو ہے بکھڑا پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا. اچھا دوسرا ایک اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کا آپ کو پتا ہے کہ معاملہ تو درست ہوا تھا, تعلقات اچھے ہوئے تھے, مسلم دنیا میں کچھ امن و امان کی ہم دیکھ رہے تھے صورتحال, لیکن اور یمن کے حوالے سے آپ پتہ وہ قیدیوں کا تبادلہ, بڑے لوگ پہنچے, لوگ بڑے خوش تھے, بڑے لوگ دعائیں دے رہے تھے سعودی عرب کو ایران کی دوستی کے حوالے سے کہ بھئی وہ پتہ نہیں کتنے سال بعد بیچارے عید کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عید منائیں گے. تو ذرا خوشی کی بات ہوئی, وہ نیا بھڈا وہ کل سے کھڑا ہو گیا ادھر سوڈان کے اندر, اور سوڈان کے اندر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا, اور وہاں پہ جناب وہ باغیوں کا اور فوج کے 2021 سے غالباً وہاں پہ فوج نے قبضہ کیا ہوا عمر البشر کو جب سے ہٹایا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک نیا قضیہ کھڑا ہو گیا ہے, اور دیکھیں عرب لیگ نے اس میں ہنگامی اجلاس بلایا, اور عرب لیگ کہہ رہی ہے ساری دنیا سے کہ بھئی اس کو بیچ میں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں ابھی اس کی میں خبریں لے رہا ہوں, ویلاگ لمبا ہو جائے گا, لیکن اس کے اندر بھی نہ کوئی سازش ہے, اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا باقاعدہ, لیکن ویلاگ لمبا نہ ہو جائے پھر اس کی میں کسی دن آپ کو ڈیٹیل دوں گا. لیکن بہت بڑی سازش ہے, اور یہ سازش جو ہے یہ ایران سعودی عرب اور مسلم دنیا کے اندر جو ایک نئی چینجنگ آ رہی ہے نا اس کو ناکام کرنے کے حوالے سے. اچھا یوکرائن جنگ, ہاں وہ اس کے بغیر پھر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل وہ تیزی سے جاری ہے, اور ڈون باسک اور لوہانس کے اندر ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے. باخمود تقریباً روس کے قبضے میں آ چکا ہے, لیکن وہاں پہ ان کی مزاحمت جاری ہے. اور مجھے ایک چیز یہ پتہ لگی ہے کہ نیٹو نے جو وہاں پہ آن بوٹس ہو گئے ہیں گراؤنڈ, اور کرائمیا کے اوپر بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ساری تیاریاں ہیں, کوشش کر رہے ہیں وہ. لیکن ایک بات مجھے پتہ لگی کہ اب یہ رشیا جو ہے کوشش یہ کرے گا, ایک تو جنگ لمبی کرے گا, دوسرا وہ ہے لیکن ان کی اب کوشش یہ ہے کہ یوکرائن کے اندر لوگوں میں بغاوت پیدا کر دی جائے. مطلب بغاوت پیدا کر کے وہ پیسے دیں گے آپ کو, تب پراکسیز ہوتی ہیں اسی طرح. وہ اب ایک بڑا پلان یہ بنایا مجھے رشیا سے کسی ایک مطلب ہیں انہوں نے بتایا کہ اب ایک روس نے ایک نیا پلان یہ بنایا کہ پورے یوکرائن کے اندر نیٹو کے خلاف اور جو یورپی ممالک ہیں ان کے خلاف ایک بہت بڑی لہر, اور کہ جنگ بندی کے والے سے کہ جناب یہ جنگ انہوں نے کرائی اور یوکرائن تباہ ہو گیا. ہے بات صحیح ہے, لیکن اب ظاہر ہے اویئرنیس پیدا کرنا ہے, پھر پیسہ دے کے لوگوں کو نکالنا, یہ کچھ وہ کہنا ہے کوشش کریں گے تاکہ اندرونی طور پر بھی یوکرائن کے اندر جو ہے نا ایک بغاوت زیلنسکی کے خلاف ہو, اور اسی دوران جو ہے روس جو ہے ایک بڑا حملہ کر کے اس کو کاؤنٹر کرے, اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنی دوسری توجہ پولینڈ یا فن لینڈ کی طرف کرے. تو یہ ساری صورتحال ہے. دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے دنیا کی صورتحال اس وقت بہت آپ کو میں نے بتا دی کہ سارے حالات جو ہیں بڑے گڑبڑی چل رہے ہیں, کہیں سے اچھی خبر آ نہیں رہی. ساؤتھ چائنا سی کے حالات بھی آپ کو خراب نظر آ رہے ہیں, وہاں بھی اپنا تانا شاہ جو ہیں شمالی کوریا کا کم آنگ لینگ وہ بھی اپنا سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں, ادھر سے وہ دوسرا بھی مونچھوں پہ تاؤ دے رہا ہے. عجیب ہی دنیا کے اندر تماشا ہو رہا ہے, سب ایک دوسرے کو اپنے تمنچے اور توپ لے کے آگے تیار ہیں, لیکن ہم جو ہیں ابھی تک یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب وہ اس کو اغوا کر لیا, اس نے اس کو اغوا کر لیا. تو سارے معاملات ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ اغوا, یہ اٹھانا, یہ سادی وردی اور یہ پرائیویٹ وردی اور یہ دہشت گردی, ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا. اگر ہم نکلیں گے تو آئندہ جو آنے والی جو دنیا ہے اور جو ترقی ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ہمارا کہیں نام ہوگا, ورنہ ہم بھی کسی چھوٹے موٹے غلام کی طرح جیسے کہ نیپال اور بھوٹان وغیرہ ہیں اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مستقبل کو بہتری کی خبر آئیں. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.